نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ایک کے سر کو لوہے کی سوئی سے چھیدا جانا ایسی عورت کو چھونے سے بہتر ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، بڑائی کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند، تو جو کوئی ان دونوں چیزوں میں کسی کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک روزہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان کا تھا، بلکہ آپ اسے رمضان سے ملا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے مستغنی ہوں۔ جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سارے بنی آدم انسان گنہگار ہیں اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے، رشتہ داروں سے بغض، بیر رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے یہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے زمانے بھر کے روزے کے برابر ہے، اور ایام بیض چمکتی راتوں والے دن 13، 14 اور 15 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب نطفہ 40 دنوں کے 2 مرحلوں کے بعد تیسرے مرحلے میں 40 یا 45 راتیں رحم میں ٹھہرا رہتا ہے تو اللہ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، اے رب، یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا؟ تو دونوں باتوں میں سے اللہ جو بتائے اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اے رب، یہ مرد یا عورت؟ پھر کہتا ہے، اے رب، یہ مرد ہے یا عورت؟ پھر دونوں میں سے جو اللہ تعالیٰ بتائے اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر اس کا عمل، اس کے قدموں کے نشانات، اس کی مدت عمر اور اس کا رزق لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی چیز نہ بڑھائی جاتی ہے نہ کم کی جاتی ہے۔